الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونظيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون۔ سورہ سبا آیات 28 سے 30۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ان لوگوں پر اظہار افسوس ہے جو قرآن مجید کی دعوت توحید اور عذاب اور قیامت کی تکذیب کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور تمام لوگوں کی طرف آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری عذاب کو لے کر آنا نہیں ہے یا ان کے مطالبہ عذاب کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ تو بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں ایمان لانے والوں کو، اور نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم کے راہی بنے ہوئے ہیں۔ کافۃ للناس میں خاص اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، بلکہ آپ کی بعثت تمام خلق کی طرف ہے اور تمام عالمین کے لیے ہے، اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں مختلف انداز سے واضح کیا گیا ہے۔ تو آپ کا کافۃ للناس ہونا، تمام لوگوں کے لیے نبی ہونا، آپ کے ان ممیزات میں سے ہے، آپ کے ان خواص میں سے ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ سورہ فاطر میں فرمایا ان انت الا نذیر، آپ تو بس ایک آگاہ کر دینے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی ایسی امت نہیں کہ جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انہیں بھی ان کی قوموں نے جھٹلا دیا۔ تو عام طور پر لوگوں کی روش یہی رہی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اس لیے فرمایا لیکن لوگوں کی اکثریت، لا يعلمون، نہیں جانتی، اکثریت لوگوں کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعید کب آ کر رہے گی۔ جس عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا اس سے بچنے کی تدبیر کرنے کے بجائے الٹا رسول سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ بھلا بتائیں تو صحیح وہ آئے گا کب، اور یہ بات طنزاً کہی جاتی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، تو کہہ دیجئے، لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے کہ جس عذاب کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں اس کا دن متعین ہے۔ لا تستأخرون عنہ ساعہ، جس سے نہ ذرا پیچھے ہٹو گے، ولا تستقدمون، اور نہ اس سے آگے بڑھو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح ہر ایک قوم کے لیے ایک وقت متعین ہے، اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو الگ کر دیتے ہیں، انہیں چھانٹ لیتے ہیں اور باقی دیتے ہیں۔
اسی طرح قیامت کا دن بھی متعین ہے، اس دن بھی فیصلہ کر دیا جائے گا، لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اہل جنت اور اہل جہنم، اور اس دن کا واقع ہونا یقینی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ سورہ سبا آیات 31 اور 32۔ وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بهذا القرآن، اس قرآن مجید پر، ولا بالذی، اور نہ اس پر جو بین یدیہ، اس کے آگے ہے۔ کافر کسی صورت قرآن مجید کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید ان کے عقائد، ان کے رسم و رواج، ان کے باپ دادا کے دین سے متصادم ہے، لہذا وہ کسی صورت قرآن مجید کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے وہ حضور سے مطالبہ کرتے تھے کہ اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیں یا اس میں تبدیلیاں کر لائیں، پھر تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی صورت ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اور جو اس سے آگے ہے، اس کی مفسرین نے دو تعویلات بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، ہم ان پر بھی ایمان نہیں لائے، قرآن پر بھی نہیں لائیں گے، کیونکہ اہل مکہ تورات کو بھی نہیں مانتے تھے، انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، لہذا ان کا یہ کہنا کہ جس طرح ہم پچھلی کتابوں کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح ہم قرآن کو بھی نہیں مانیں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، اور نہ یہ جو قرآن مجید آگے کی باتیں بیان کرتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گا، انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، حساب کتاب لیا جائے گا، ہم اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے والی آیتوں میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، بعد کی آیتوں میں بھی قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے، اس سے دوسری بات کو زیادہ تائید ملتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، موقوفون، کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، کہ آج تو یہ دنیا میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس منظر کو دیکھیں کہ جب انہیں قبروں سے نکال کر اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، یرجع، لوٹا رہا ہوگا، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض القول، بعض کی بات کو، یعنی جب وہ آپس میں تکرار کر رہے ہوں گے، ایمان نہ لانے والوں میں سے، کافروں میں سے تکرار کرنے والوں کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ طبقہ جو امراء کا تھا، مالدار لوگ تھے، خود بھی ماننے کو تیار نہ تھے اور دوسروں کو بھی روکنے والے تھے، اور دوسرا طبقہ وہ جو غرباء فقراء کا ہے، زیر دست لوگوں کا ہے، اب یہ آپس میں تکرار کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ جنہیں استضعفوا، دبا کے رکھا گیا ہے، کمزور بنا کے رکھا گیا، یہ اب کمزور طبقہ کہے گا للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو متکبر تھے، جو ظالم تھے، جو حق کی راہ روکنے والے تھے، اب یہ کیا کہیں گے ان سے، لولا انتم،
اگر تم نہ ہوتے، لکننا تو ضرور ہم ہوتے مؤمنین ایمان لانے والے۔ آج تو یہ دنیا میں لیڈروں اور اپنے بڑوں کی بات کو ہر بات پہ ترجیح دیتے ہیں، قرآن کی بات کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، لیکن روز قیامت یہی لوگ تمنا کر رہے ہوں گے، اگر دنیا میں ہمارا تم سے واسطہ نہ ہوتا، تمہارا وجود ہی نہ ہوتا، تو ہم یقیناً ہدایت والے ہوتے، یعنی ہماری گمراہی کا سبب تم لوگ ہو۔ دنیا میں تو یہ لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے، روز قیامت جب آنکھیں کھل جائیں گی، عین الیقین حاصل ہو جائے گا، تو اب وہ کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر اختیار کیا، جو بڑے بنے رہے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو دبے ہوئے تھے، جو کمزور تھے۔ کمزوروں نے اپنی بات کہہ دی، اب اس کے جواب میں یہ اعلیٰ طبقہ، امراء کا طبقہ، متکبرین کا طبقہ جواب میں کہے گا، انحن، کیا ہم نے، صددناکم، روکا تھا تمہیں، عن الہدا، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ جب وہ تمہارے پاس آ گئی، کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی، اللہ نے کتاب نازل فرما دی، اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا، حق کا واضح پیغام تم تک پہنچا، تو تم نے خود ہی اسے قبول نہ کیا، ہم نے تمہیں کوئی زبردستی نہیں روک رکھا تھا، بل کنتم، بلکہ تم ہی، مجرمین، مجرم تھے۔ تو کمزور لوگ اپنی ضلالت، اپنی گمراہی کا سبب ان امراء کو بتا رہے ہوں گے، اور یہ امراء لوگ، متکبر قسم کے لوگ، انہی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے۔ آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ اکثریت اپنے بڑوں کی اتباع میں لگی ہوئی ہے، خاندان، قوم، بلادری، دنیاوی لیڈرشپ، سیاسی جماعتیں، اپنے بنائے ہوئے فرقے، آج دنیا میں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں، جبکہ قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، آیا ہمارے شب و روز قرآن و سنت کے مطابق گزرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے معمولات زندگی میں قرآن و سنت کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی قوم، بلادری کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے محلے اور معاشرے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر ہم اپنے معمولات زندگی میں قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، تو یقیناً خوش بختی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ قرآن میں ہم سے کیا کہا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، بس جو بڑوں سے چلا آ رہا ہے، جو سنی سنائی چل رہی ہے، اسی میں مگن ہیں، تو یقیناً اس میں خیر نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔